وعدن علینا، یہ ہمارا ہم سے وعدہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے وعدن علینا، یہ ہمارا ہم سے وعدہ ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّکْر، اور صرف وعدہ نہیں ہے، ہم نے اپنی اس بات کو زبور میں لکھنے کے بعد قرآن مجید میں بھی تحریر کر دیا ہے کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ ہماری کل کی کل زمین کے وارث ہمارے بندوں میں وہ بندے ہیں کہ جو صالح بندے ہیں۔ یہ مسلسل دو آیتیں سورہ مبارکہ انبیاء کی، جن کا نشان 104 اور 105، اور 21واں سورہ ہے قرآن مجید کا، سورہ مبارکہ انبیاء۔ قرآن مجید کی اگر اس آیت پہ غور کریں تو اس کی ابتدا ہو رہی ہے یوما، اب ترجمہ میں نے کیا قیامت کے دن، حالانکہ لفظ یہ ہونا چاہیے تھا یوم القیامت نطوی السماء کطی سجد، بات ٹھیک تھی کہ ہم قیامت کے دن جو ہے وہ آسمانوں کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے صفوں کے ورقوں کو لپیٹ کے رکھا جاتا ہے۔ طی سجل میں جوان دوستوں کی عرض کر دوں، قدیم زمانوں میں کہ جب مسجدیں بوسیدہ ہوتی تھیں اور ایمان نماز پڑھنے والے مضبوط ہوتے تھے، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، وہ مسجدیں آپ نے بھی دیکھی، ہم نے بھی دیکھی، اور کچھ تو ابھی اس طرح سے ابھی تک باقی بھی ہیں کہ جہاں کچھ چندہ بندہ نہیں ہے تو وہ اسی طرح باقی ہیں۔ بہرحال ان کچی مسجدوں کے پکے نمازی جو ہوا کرتے تھے، اس میں جب آپ غور فرمائیں گے ایک چیز، ان بوسیدہ کا لفظ میں نے غلط کہا، ان کچی مسجدوں کے پکے نمازی، اس میں ایک چیز ہم دیکھتے تھے کہ مثلا مثال کے طور پر اگر 6، 5، 6، 10 پہ مغرب ہے تو کچھ بزرگ جو ہیں وہ کچھ وقت پہلے جاتے تھے، اور وہ جو چٹائیاں رکھی ہوتی تھی لپٹی ہوئی، میں طی سجل سمجھانے کے لیے صرف یہ لفظ جوان دوستوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، بزرگوں کے علم میں یہ چیز ہے، تو وہ نماز کی جب صف یا چٹائی جو بچھائی جاتی تھی تو رول رکھی ہوتی تھی، اس کو اٹھا کر اسی صف میں جیسے بٹھانا کیسے بچتی تھی، جھٹکے سے اس کو چھوڑا اور وہ کھولتی چلی گئی، اسے کہا جاتا ہے طی سجل۔ اس کو واپس جب رول کر دیں گے نماز کے بعد، تو وہ جو واپس رول کرنا ہے اسے یاد رکھیے گا، قرآن کہہ رہا ہے یوما نطوی السماء، ہم قیامت کے دن آسمانوں کو ایسے ہی لپیٹ دیں گے، قیامت کے دن ہم آسمانوں کو بالکل ایسے ہی لپیٹ دیں گے طی سجل، جیسے ورق کا دفتر لپیٹا جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ شہروں میں رہنے والے، تو ہمیں تو چیز تیار ہوئی مل جاتی ہے، جہاں صفحہ یا گتا بن رہا ہوتا ہے وہاں دیکھیں وہ جو اس پہ پیپر چڑھتا ہے گتے کے اوپر، وہ رول ہوا ہوا بڑے بڑے رولز کی صورت میں آ رہا ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے طی سجل، ہم ایسے لپیٹ دیں گے آسمانوں کو۔ تب جب آسمان ایسے لپٹیں گے تو میں اور آپ کہاں ہوں گے، یہ سوچ لیجیے گا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ہم ایسے سمیٹیں گے آسمانوں کو اس دن یوما۔ دیکھیے خالی لفظ یوم جب یہاں کہا اور ترجمہ میں نے کیا قیامت کا، حالانکہ لفظ یوم القیامہ قرآن میں بار بار آیا ہوا ہے، یہاں یوم القیامہ نہیں کہا، خالی یوم کہا، اور ترجمہ ہم نے کیسے کیا قیامت کا، تو مفسرین نے لکھا ہے، مثلا سورہ نساء کی آیت ہے یوم نبعث من کل امت بشہید، قیامت کے دن ہر امت میں سے اس کے نبی کو اس کا گواہ بنائیں گے، وہاں بھی یوم کا ترجمہ کیا ہوا، قیامت کا دن، لیکن ایک جگہ قرآن مجید میں لفظ یوم آیا ہے اور اس کا ترجمہ قیامت کا دن نہیں ہے، وہ ترجمہ ہے آج کے دن۔ کیا آیت پڑھنی پڑے گی مجھے، الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم وہی یوم ہے، وہی یوم ہے، الف اور لام نے آ کر کمال کر دیا، الیوم اکملت لکم، آج کے دن ہم نے دین مکمل کر دیا۔ تو یہ یوم کا جو لفظ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر آتا ہے، اس سے ترجمہ یہ لیا جاتا ہے۔ خود قیامت کے 12-14 نام قرآن میں آئے ہیں، یوم الفرقان، اور جو ہے وہ یوم العذاب اور یوم النار، اور کئی نام اس طرح کے آئے ہیں، القارعہ، اسی طریقے سے قاریہ کا لفظی معنی ہے کھڑکھڑانے والی چیز، مفسرین نے کہا اس سے مراد قیامت ہے، قیامت کو چپ چاپ سے دبے پیروں نہیں آ جائے گی، بڑے زور و شور کے ساتھ آئے گی، قیامت بتائے گی کہ قیامت آئی ہے۔ تو خود قیامت کے قرآن مجید میں 10-15 نام آئے ہوئے ہیں، یہ خود ایک مسلسل عنوان ہے کہ قیامت کو مختلف ناموں سے اللہ نے کیوں یاد کیا ہے، یہ خود ایک موضوع ہے کہ قیامت کو ڈائریکٹ قیامت کیوں نہیں کہہ دیتا، بات کیوں گھما رہا ہے پروردگار، تو اس کا فلسفہ ہے، جس لفظ کے ساتھ قیامت کا تعلق کرا رہا ہے اس کا ایک فلسفہ ہے وہاں پر۔ یہ آ جاتا ہے یوم نطوی السماء، ہم قیامت کے دن زمین و آسمان کو ایسے لپیٹ دیں گے۔
دیکھیے قرآن مجید، میں نے عرض کیا تھا کسی مقام پہ کہ قرآن مجید کا کوئی مستقل موضوع ہمیں نظر نہیں آئے گا. مستقل موضوع قرآن کا نہیں ہے. مثلا آپ یہ نہیں کہہ سکتے قرآن کا مستقل موضوع انسان ہے، قرآن نے جانوروں پہ بھی بات کی ہوئی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے قرآن کا مستقل موضوع ہدایت ہے، قرآن نے گمراہی کا تذکرہ بھی کیا ہوا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے قرآن فقط امت محمدی کی ہدایت کے لیے آیا ہے، سابقہ امتوں کے قصے قرآن میں کیا کر رہے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے قرآن صرف حلال و حرام کے لیے آیا ہے. یہ جو پوری مکونات کی جو پوری یونیورس ہے، اس کی جو چیزیں وہ سب اللہ نے قرآن میں ذکر کیوں کی ہوئی. فلسفہ سمجھیے، آج جس امام سے منسوب یہ مجلس ہے، جس امام کی شب شہادت میں داخل ہو رہے ہیں، وہ بھی پہلے علی کی طرح وارث قرآن ہے. تو کچھ یہ جملے اس لیے میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں تاکہ یہ بات ذہن میں آ جائے کہ جس امام عسکری کی امامت کو ہم تسلیم کرتے ہیں اور جن کی بدولت ہمیں عقیدہ غیبت امام زمانہ ملا ہے، جس 12ویں کی امامت ہم تک 11ویں کے ذریعے پہنچی ہے، ہم نے اسی لیے تو سلسلہ کہیں چھوڑا نہیں تاکہ بیچ میں ادھر ادھر نہ نکل جائیں. ہم چوتھے کے بعد خیریت سے 5ویں تک پہنچے، 5ویں سے خیریت سے 6 تک پہنچے، 6 کے بعد خیریت سے ہم 7ویں تک پہنچے، 7ویں کے بعد خیریت سے 8ویں تک پہنچے، اور 8ویں تک آنے کے بعد ضمانت ہے، 8ویں کے بعد خیر ہی خیر ہے. 8ویں امام رضا کی زیارت کے بعد خیر ہی خیر ہے. اسی لیے روایت میں آیا کہ ان قریب طوس میں میرا ایک بیٹا دفن ہوگا، ولا یزورہ الا الخواص من شیعتنا، اس کی زیارت خاص شیعوں کے علاوہ کوئی نہیں کرے گا. جو 8ویں امام کی زیارت کو آئے گا. اب آپ دیکھ یہ سبب یاد رکھ لیجیے. اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ امام رضا کی زیارت کے لیے ہی کیوں کہا کہ ان کی زیارت خاصیوں کے علاوہ کوئی نہیں کرے گا. اس کا سبب یہ ہے کہ ہر امام کی امامت پہ اختلاف ہوا ہے. چوتھے امام کی امامت پہ اختلاف ہوا، زیدیہ فرقہ بنا. 6 امام کی امامت پہ اختلاف ہوا، اسماعیلیہ فرقہ بنا. 7ویں امام پر کچھ لوگوں نے توقف کیا، واقفیہ فرقہ بنا. 8ویں امام کے بعد تاریخی تشیع میں کوئی فرقہ نہیں بنا ہے. مسلم شیعت مستحکم ہو گئی 8ویں امام کے بعد. عظمت قربان شاہ خراسان پر، سلطان العرب والعجم، شمس الشموس، معین الضعفاء، غریب مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزا، میرا 8ویں امام. ان کی بات کوئی امامت کا آپ دیکھیں گے اختلاف نہیں ہو، کوئی فرقہ 8ویں امام کے بعد شیعوں میں نہیں بنا ہے. تو اب ذرا غور فرمائیے کہ یہ قرآن کا کوئی خاص موضوع نہیں ہے. یعنی آپ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کا اسپیسیفک یہ موضوع ہے. میں 10 آیتیں اور دکھا دوں گا آپ کو. یہ خود ایک بحث ہے کہ قرآن کا ایک موضوع کیوں نہیں. اسی بات کو میں نے بیان کیا تھا کل پرسوں کہ دنیا کی کوئی کتاب لکھی جاتی ہے پہلے موضوع سوچا جاتا ہے. تعلیم و تعلم سے رابطہ رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. دنیا میں پہلے موضوع سوچا جاتا ہے، پھر اس پر آپ جو ہے وہ پوائنٹ جمع کرتے ہیں اور کمپائل کرتے ہیں کتاب کو. واحد کتاب قرآن ہے جس کا موضوع پہلے سے مشخص نہیں ہے. اس کا ایک فلسفہ ہے. فلسفہ یہ ہے کہ دنیا کی کتاب اٹھا لیں آپ، یہ کتاب پڑھتے ہی پڑھتے کوئی بھی پڑھتے ایک دم دھک کر کے کیوں رکھتے ہیں آپ؟ بور ہو جاتے ہیں. جو طالب علم ہیں جو کتابوں سے شرف رکھتے ہیں، پک گیا سر کاؤنٹنگ پڑھتے رکھ دی. ہاں پڑھ گیا سر جناب میڈیا سائنس پڑھتے میڈیا کی مکاریاں پڑھتے ڈھک کر کے. میڈیکل جو ڈاکٹر بن رہے ہیں پڑھتے آنکھوں میں درد ہونے لگا، رکھ دی. کڑک سی چائے پیے گا، ہوا میں گھوم پھر کر آئے گا دماغ سے. دنیا کی کتاب کا اصول یہی ہے، ایک موضوع ہو تو بوریت ہو جاتی ہے. قرآن اگر ایک موضوع رکھ دیتا تو توجہ باقی نہ رہتی. توجہ کو باندھے رکھنے کے لیے قرآن نے مختلف موضوعات پر کئی جگہ بات کی ہے. 2 نمونے پیش کرتا ہوں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایک ہی مثال ہے، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، اس کی جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا تاکہ متقی ہو جاؤ. ہو گئی عبادت کی بات. اس کے فوراً بعد بالکل ہٹ کر کہہ رہا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَاءَ فِرَاشًا وَالْأَرْضَ مِهَادًا. اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا. کہاں عبادت اور کہاں زمین و آسمان بھی لے گیا پروردگار. ایک دم ذہن میں چلا گیا. ایک دفعہ انسان کے ماضی میں گفتگو شروع کی، حَلَ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ. انسان کو اس کی حیثیت یاد دلائی پہلے کہ تو کچھ نہیں تھا، قابل ذکر چیز نہیں تھا. ہم نے تجھے جو ہے وہ ایک حقیر شے سے پیدا کیا، اور فوراً اس کے بعد اپنا منصوبہ بیان کر کے کہہ رہا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے تو ہدایت کر دی، چاہے شاکر بنے چاہے کافر بنے. کہاں میری پستی کا تذکرہ اور کہاں ہدایت کی بات. والتین بالکل الگ بات.
والزیتون بالکل الگ، وطور سینین بالکل الگ، وہذا البلد الامین بالکل الگ، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بالکل الگ ہے یا نہیں ہے؟ 4 آیتوں میں 4 الگ الگ واقعہ ہیں. والعصر قسم زمانے کی، پورے زمانے کو جو ہے وہ سمو دیا. پھر کہہ رہا ہے ان الانسان لفی خسر، اچانک گھاٹے کی بات کرتا ہے. ساری گھاٹے کی بات کرنے کے بعد کہتا ہے الا الذین آمنوا، ایمانداروں کا تذکرہ. ایمانداروں کی بات کہتا ہے وعملوا الصالحات، اچھے کام والوں کا تذکرہ. اچانک عمل اور صالح سے باہر نکل کے کہا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایک سورہ والعصر میں 6 باتیں. یہ ہے قرآن کی جاذبیت، یہ ہے قرآن کا وہ اعجاز جو اپنے قاری کو اپنے پڑھنے کی طرف متوجہ کرتا ہے. یہی سبب ہے دنیا میں قرآن کے پرانا نہ ہونے کی کہ جتنی بار پڑھا جائے نئے نئے گوشے نکل کر آتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. تو دیکھیے اهدنا الصراط المستقیم، یا علی امیر المومنین، یا علی امام المبین، یا علی وانز البتین، یا علی فارس المسلمین، امام الحق و سید الخلق، نعرہ حیدری. اور فرمایا آپ نے. تو اب دیکھیے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کو کس طریقے سے جاذب بنایا ہے. اچھا قرآن مجید نے ٹھیک ہے کوئی خاص موضوع نہیں ہے، لیکن ایک چیز اور جو قرآن کو دیگر آسمانی کتابوں سے ممتاز کر دیتی ہے، وہ سبب کیا ہے؟ توریت زبور انجیل آپ اٹھا کے پڑھ لیجئے. توریت زبور انجیل نے کسی آیت میں، کسی ایک آیت میں عقل کو مخاطب نہیں کیا. عمومی پیغامات ہیں، اے بنی اسرائیل یہ کرو، اے بنی اسرائیل یہ کرو، اے فلاں یہ کرو، اے ڈھمک یہ کرو. عقل کو مخاطب نہیں کیا ہے. واحد قرآن مجید ہے جس نے عقل کو ایڈریس کیا ہے، ایڈریس کیا ہے. انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار انا فی ذلک لآیات لأولی الالباب. زمین کے پیدا ہونے میں، آسمان کے پیدا ہونے میں، رات کے آنے میں، دن کے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. ایڈریس کیا یا نہیں کیا؟ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے ہدایت کر دی. عقل ہے یا نہیں ہے؟ ایک مقام پہ کہا کہ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. کیا ہم نے تجھے 2 آنکھیں نہیں دی؟ کیا ہم نے تجھے بولنے کے 2 ہونٹ نہیں دیے؟ کیا ہم نے تجھے جو ہے وہ اپنے رستے کی ہدایت نہیں کر دی؟ تو ہدایت کا تعلق عقل سے ہے نا، ہدایت کا تعلق پیٹ سے تو نہیں ہے کہ ہدایت پیٹ سے ہوگی، ہدایت ہوگی عقل سے. تو عقل کو ایڈریس تو کیا اور عقل کو جھنجھوڑا ہے قرآن مجید نے. یعنی قرآن نے پہلے منزل پر بتا دیا کہ قرآن صاحبان عقل کا موضوع ہے، بے وقوفوں کا موضوع نہیں ہے. اگر ایسی بات ہے غور فرمایا آپ نے. اسی لیے قرآن مجید نے، اب دیکھیے بات سے بات بڑھ رہی ہے تو بات آگے پیش کر رہا ہوں. قرآن ایک کتاب ہے نا. بنی اسرائیل کو بڑا ناز تھا کہ ہم کئی کتابوں کے عالم ہیں. گدھے کی مثال بنا کے پیش کیا قرآن نے. میں کہوں تو جھگڑا ہو جائے. اللہ کہتا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. گدھا ہے گدھا. میں نے تو نہیں کہا، قرآن نے کہا ہے. سورہ جمعہ کی 3-4 آیت. مثل الذین حملوا التوراۃ، اور وہ لوگ، ان کی مثال جو توریت اٹھائے پھرتے ہیں، ان کی مثال جو توریت اٹھائے پھرتے ہیں، حمل کہتے ہیں اٹھانے کو، ان کی مثال جو توریت اٹھائے پھرتے ہیں، کمثل الحمار یحمل اسفارا، اس گدھے کی طرح جس پہ بوجھ پڑا ہوا. خالی گدھا نہیں، اس گدھے پہ یحمل علیہ اسفارا، جس پہ بوجھ پڑا ہو. ہماری روایات میں یہ ہے کہ گدھا اور گھوڑا مکروہ کیوں ہے. بعض لوگوں کو شوق چڑھتا ہے کہ وہ کہیں سے گدھا نکل آیا، کہنے لگے صاحب شیعہ مذہب میں تو گدھا جائز ہے. تو میں نے کہا جائز ہے مگر مکروہ کی حد تک. اس دن سے خوف بناؤ جس دن ہم نے کوے کے حلال ہونے کی روایتیں تمہیں دکھانا شروع کر دی. کوے کے فتوے جس دن تمہارے بڑوں کے دکھا دیے تو منہ چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی. عقل کے اندھے. یعنی تمہارا علم گدھے گھوڑے پہ رکتا ہے بسا کر. گدھا جائز ہے، گھوڑا جائز ہے، تو جس کا جو شوق اسے وہ لگا ہوا ہے. جن کے ہیں انہیں فکر ہی نہیں، ہمیں کیا فکر ہے؟ ہمارا ٹاپک تھوڑی گدھے گھوڑے. تو وہ کہہ رہے ہیں ان کا تو گدھا جائز ہے. وہ جائز ہمارے، تمہیں ٹینشن کیا ہو رہی ہے؟ تجھے بہت گدھا پسند ہے، شیعہ بن کر آج تجھے کھلائیں گے گدھا. کیا للچا للچا کے باتیں کر رہے ہو بھائی؟ تو اب سن لیجیے کہ روایت ہمارے یہاں موجود ہے. گدھا اور گھوڑا مکروہ ہے. اس کا سبب سنیے کیا ہے. کوئی چیز بے سبب شریعت میں نہیں ہے ہمارے پاس. معصوم سے پوچھا گدھا اور گھوڑا مکروہ کیوں ہے؟ فرمایا چونکہ وہ بار بردار جانور ہے.
وزن اٹھاتا ہے. یہ ایک روایت بیان کی ہے. اب دیکھیں روایت پہ اشکال کیسے آتا ہے. ابھی فوراً کوئی کہہ سکتا ہے مولانا بوجھ تو اونٹ بھی اٹھاتا ہے, تو اونٹ تو حلال ہے. آگے اشکال. اسی لیے ہم روایت کے پابند ہیں. جتنی وجہ روایت نے بتا دی ہم اتنی پہ رک گئے. گھوڑے اور گدھے کے مکروہ ہونے کا سبب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ بوجھ اٹھاتا ہے, بس روایت میں اتنا آیا, ہمیں اتنا پتا ہے, اور کچھ ریزنز ہو ہمیں نہیں پتا. دیکھیں میں نے اس سے پہلے کہ مجلس کے بعد کوئی ٹہلتے ہوئے اشکال سوچتا, میں نے پہلے ہی بتا کے جواب بھی دے دیا. اب کل تو کوئی مجلس ہے ہی نہیں, کام لوں گا میں. تو اب میں نے خود ہی بتا دیا کہ بوجھ تو اونٹ بھی اٹھاتا ہے, لیکن اونٹ حلال ہے, بالکل حلال ہے. تو چونکہ وہ بوجھ اٹھاتے صرف اس وجہ سے مکروہ نہیں ہے, کوئی اور سبب بھی رہا ہوگا. معصوم نے ہمیں ایک روایت بتائی, اور جو روایت معصوم نے بتا دی اس پر قائل ہے. ہمیں ویسا اتنا حلال کھانے کو ہے جو ہم مکروہ کے پیچھے پڑے. چنانچہ ذرا غور فرمائیے قرآن مجید نے کس طریقے سے غور کیا, ایڈریس کیا عقل کو اور عقل والوں کو. اولی الالباب عقل والے, فرمایا لب کہتے ہیں عقل کو, مغز کو, بھیجے کو, اور جو دماغ اللہ نے دیا ہے ٹاپ فلور پہ, اس کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں اللہ نے دیا ہے کہ اس کو استعمال کرو میری چیزوں میں. یہ کوئی امانت تھوڑی ہے واپس کرنی ہے تمہیں, یہ استعمال کرنے کے لیے دیا ہے. بعض دماغ ہوتے ہیں بالکل ان ٹچ, استعمال ہی نہیں ہوئے, بالکل نیو جیسے دیے تھے ویسے ہی جا رہے ہیں. اللہ نے عقل دی, انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار انا فی ذلک لآیات لأولی الالباب انا انزلنا القرآن عربیا لعلکم تعقلون. بار بار عقل کو جھنجھوڑ کر کہا ہے, غور کیوں نہیں کرتے بھائی؟ افلا یتدبرون, شعور کیوں نہیں ہے؟ اور فرمایا بل احیاء عند ربہم ولکن لا تشعرون, شعور کیوں نہیں ہے؟ قرآن شعور ڈیولپ کرنا چاہتا ہے. بے وقوف نہیں بنو, بھولے مت بنو. آج کل سب سے زیادہ جو بھولا ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک وہی ہوتا ہے. اور فرمایا آپ نے تو بچیے بچیے, ہوشیار رہیے. چنانچہ اب دیکھیے قرآن مجید نے کس طریقے سے عقل کو مخاطب کیا. عقل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ نعمت جس کی سبب سے ہمارا حساب و کتاب ہونا ہے. کیوں ہے ہمارا سب؟ کبھی سنا کسی پیڑ کا حساب ہوگا قیامت میں؟ کسی پیڑ کا حساب نہیں ہے. کبھی سنا فلاں جانور کا حساب ہوگا حلال ہو یا حرام؟ کسی جانور کا حساب نہیں ہے بھائی, اس لیے کہ ان کو عقل دی ہی نہیں. حساب تو میرا اور آپ کا ہے, کیونکہ ہمیں عقل دی ہوئی ہے. وہی عقل جس کی بنا پر انسان اس دنیا کو ایکسپلور کر رہا ہے اور ایکسپلائٹ کرتا چلا جا رہا ہے, پھیلاتا چلا جا رہا ہے. دن بدن اس کی ترقی کا گھوڑا جو ہے وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے. آج یہ کل وہ کل وہ. اب ذرا غور فرمائیے, بات یہاں سے آگے بڑھ رہی ہے اور کس طریقے سے دیکھیں بات اپنے مقام پہ پہنچتی ہے. سفر پہلے کے زمانے میں بھی ہوتے تھے, ایسا نہیں ہے کہ مسافر میں اور آپ ہی ہیں, سفر پہلے بھی ہوتے تھے. سواریاں ان کے پاس بھی تھیں, بس فرق اتنا ہے کہ ان کی سواریاں سست رفتار تھیں. مثلا کسی اونٹ پہ چلے, مہینوں بعد پہنچے, وہ بھی راستے میں کسی راہزر نے لوٹ لیا, مار دیا, وہ قافلہ میں ختم ہو گیا. مثلا پہلے سفر تھا, سفر کے لیے سواریاں سست تھیں. اور فرمایا ہاتھ تھے پہلے بھی, ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ نہیں تھے, پہلے ہاتھ تھے, وزن اٹھانے کی طاقت محدود تھی. ہاتھ زیادہ زیادہ کتنا وزن اٹھا لے گا؟ آنکھ تھی پہلے, نظارے ہوتے تھے, مناظر تھے, چیزیں دیکھتے تھے, لیکن وہ دور بینی والا مرحلہ نہیں تھا. دور بین کو دور بین سے کہا جاتا ہے, وہ دور کا منظر دکھاتی ہے, بین بینائی سے نکلا ہے. تو آنکھیں پہلے بھی تھی, ایسا نہیں ہے کہ ان کی نگاہیں خراب تھیں. وہ کیا کرتے تھے کہ وہ دیکھنے کے لیے محتاج تھے کسی چیز کے. اب سنیے عقل کا کس قدر انفلوئنس ہے انسانی ترقی میں, انسانی ارتقاء میں. میں ویسٹ اور ایسٹ کی بات ہی نہیں کر رہا, انسان کے سفر کی بات ہو رہی ہے. انسانی سفر کا ارتقاء کیسے ہو رہا ہے. سفر پہلے بھی ہوتا تھا, سواریاں کمزور تھیں, سست تھیں. سفر آج بھی ہو رہا ہے. عقل نے بتایا کہ اگر سفر کرنا ہے تو ہوائی جہاز بنا. ہوائی جہاز بن گئے, مہینوں کے سفر چند گھنٹوں پہ محیط ہو گئے. ٹھیک ہے, ہاتھ کچھ لمیٹڈ وزن اٹھا سکتے, زیادہ وزن نہیں اٹھا سکتے. عقل نے اس کو کیسی کیسی چیزیں سکھا دی, کیسی کیسی وزنی چیزیں آپ ایسے کر کے یوں گیئر کریں, بس جتنی چیزیں چاہیں آپ ہائیڈرولک کے ذریعے سے اٹھاتے رہیں. عقل نے وہی کام آسان کروا دیا. پہلے دیکھنے کے لیے منظر بڑے مشکل ہوتا تھا, آج دوربین بن گئی, یہاں سے بیٹھ کے کوئی بھی آپ جو ہے وہ کسی اینگل سے کسی چیز کو دیکھ سکتے ہیں. عقل مسلسل سفر کرتی رہی. پہلے جنگیں ہوتی تھیں, جنگوں کے لیے آج بھی مرے چلے جا رہے ہیں, جنگیں پہلے بھی ہوتی تھیں. پہلے کیا ہوتا تھا کہ تیر انداز, تلوار انداز, گھوڑ سوار جو لشکر بنا ہوتا تھا. آج ماحول والا نہیں ہوگا. آج تو کسی خفیہ مقام سے بیٹھ کے جسٹ آپ نے بٹن پریس کرنا ہے اور پھر اس کا تماشا آپ نے دیکھنا ہے. یہ کس نے کروایا؟ عقل نے. بھائی عقل کی بنیاد پر تو ہوا ہے, کوئی خواب میں تو فارمولہ نہیں آیا کسی کو.
عقل ہے، لڑائی جمع مائنس کیا، لیس پلس کیا، یہ ملایا وہ ملایا، اور اس کے بعد عقل نے، اس کا مطلب یہ ہوا یہ ترقی ہوئی عقل کی بنیاد پر. ان تمام ترقیوں کو ہم ڈالیں گے عقل کے کھاتے میں. عقل نے ہمیں ان ترقیوں کے راستے پہ چلایا. مجھے یہ بتائیے وہی عقل جو ہمیں ترقی کے رستوں پہ لے جا رہی ہے، خود وہ عقل اگر کہیں باغی ہو جائے. اب ظاہر ہے کہ مجلس چونکہ محفوظ ہو رہی ہے تو میں کچھ باتیں آپ سے آسانی کے ساتھ کروں. جس وقت یہ تمام چیزیں ہو رہی تھی اور اس طرح کے آلات بنائے جا رہے تھے، اس وقت لوگوں نے کہا تھا کہ یہ اچھا نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ترقی تم کر رہے ہو، یہ اچھا نہیں ہے، کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. یعنی عقل نے اسی وقت آپ کو انڈیکیٹ کر دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. تمہارے پاس ہے تو کہیں اور بھی ہوگا، ادھر ہے تو کہیں اور بھی ہوگا، اور یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، پہلے تم پھر میں، جو کرے گا بس سنو، پھر سب نے اس میں اپنا حصہ لینا ہے. آ کر عقل جب باقی ہو جائے تو عقل کو لگام کون دے؟ اب اندازہ لگائیں، ساری ترقیاں مرہون منت تھی عقل کے. اب عقل اگر بے قابو ہو جائے تو اسے لگام دینی پڑے گی. تو مجھے بتائیں جو عقل کو لگام دینے والا ہو وہ کتنا بڑا عقل مند ہونا چاہیے؟ جو عقل کو کنٹرول میں رکھے وہ کون ہوگا؟ اسی لیے فرمایا میں نے ہدایت کا سلسلہ رکھا ہے. جب سے پہلا انسان بھیجا معلوم تھا یہ عقل کو ساتھ لے کر آئے گا. اس کی عقل کو سیدھا رکھنے کے لیے ہادی بھیجا جسے نبی کہا گیا. اور ایک انسان بھی جب تک باقی رہے گا اس کی عقل کو کنٹرول رکھنے کے لیے ایک ہادی اور رکھا جسے امام کہا جائے. عقل کو حدوں میں رکھنے کے لیے اللہ نے نظام رکھا. اب دیکھیے یہ پوری کائنات کا سلسلہ ہے، اور میں کہہ چکا کہ یہ ترقی کا سلسلہ رکے گا نہیں، یہ بڑھتا رہے گا. اور البتہ یہ بات بھی محققین نے لکھی ہے کہ اس ترقی کی تناظر میں اگر آپ دیکھیں گے تو فساد زیادہ ہے، فوائد کم ہے. یہ عرفا کے نظریات ہیں. یہ جب ترقی ہو رہی تھی، یہ بن رہا وہ بن رہا، تو عرفا نے کہا تھا ٹھیک ہے سفر کا وقت کم ہو گیا، صبح اڑے رات میں پہنچ گئے، اسی دن میں اڑاتے پہنچ گئے، ٹھیک ہے مانا ترقی ہوئی ہے، لیکن فساد ہوگا. آج آپ دیکھ لیجئے جس قدر تکنیک بڑھتی چلی جا رہی ہے اس حد تک آپ کی پرائیویسی کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے. جہاں کوئی بات کو ڈرا کے کہہ دیتے ہیں یہ سن رہا ہے، تو اب اس کو الگ کر سکتے ہیں کیا؟ ایسا باندھا گیا ہے. اب سوائے اس کے کہ آدمی کچھ چیزوں کو متوازن کر لے، بیلنس کر لے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے. تو قرآن مجید نے عقل کی ہدایت کے لیے رکھا ہادیان برحق کو. جب سلسلہ انسانیت کا شروع ہو رہا تھا تو وہ منصب ہدایت کا نبوت تھا. جب تک یہ سلسلہ انسانیت باقی رہے گا اس منصب ہدایت کا نام امامت ہے. امام کا کام بھی ہدایت میں رکھ کر عقل کو کنٹرول رکھنا، نبی کا کام بھی عقل کو کنٹرول رکھنا. اور عقل کنٹرول رکھنے سے مراد ہے تزکیہ نفس کرنا. جب تمہارے باطن کو صاف کر دے گا تو پھر تمہارے اندر کوئی کسی قسم کا میل بغض و حسد ہوگا ہی نہیں. اور یہ پیغمبر کا کام ہے، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پیغمبر تمہیں اندر سے ستھرا بنانے کے لیے آئے. جب تمہارا اندر پاک ہوگا تو تم باہر سے کسی کے لیے خطرہ نہیں ہوگے. کبھی بھی تم جو ہے وہ قتل و غارت گری کی طرف، لوٹا ماری کی طرف نہیں پہنچو گے، تم متوازن رہو گے وہاں پر. تو اب دیکھیے قرآن مجید کتنے مقامات پر انسان کی ہدایت کے لیے جو ہے مقامات بیان کر رہا ہے. اور اب دیکھیں قرآن مجید نے وضاحت کے ساتھ ایک فلسفہ بیان کیا. یہ جو آپ خیر اور شر کی گتھم گتھا دیکھ رہے ہیں، یہ جو حق الباطل کا گتھم گتھا ہے کہ وہ ادھر کھینچ رہا ہے، 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 یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، قدیم مسئلہ ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. ہم نے ہر زمانے میں ایک رسول بھیجا ہے. ہم نے کوئی زمانہ رسولوں سے خالی چھوڑا ہی نہیں ہے، ہر زمانے میں ہم نے رسول بھیجا. اور بھیجنے کے بعد کیا ہوا؟ فَمِنْهُمْ، کچھ ان لوگوں میں کچھ وہ تھے جنہوں نے ان کی اطاعت کی، ان کی بات کو تسلیم کیا، ان کو نبی مانا. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. کچھ وہ تھے جو خود گمراہ ہو گئے، کچھ وہ تھے جو خود گمراہ ہو گئے. اب جملہ سنیں، یہاں سے بات آگے بڑھ رہی ہے. قرآن نے لفظ رکھا یہاں پہ من. فَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. من کا ترجمہ ویسے ہوتا ہے جو، لفظی ترجمہ من کا ہوتا ہے جو. اب بظاہر یہ دو حروف کا چھوٹا سا لفظ ہے، میم نون زبر من. اسی کو میم نون زیر من کر دیں تو لفظ کچھ اور ہے، میم نون زبر من کر دیں تو کچھ اور ہے. اسی میں پیش لگا کے نون پہ تشدید ڈال دیں تو منا علیہ بفکاک رقبتی من النار تو کچھ اور ہے. یہی من، یہی من، یہی منا، یعنی منا وہ احسان سے نکلا، منان سے. اب ذرا غور فرمائیں اس لفظ کی تاثیر کتنی ہے. قرآن مجید نے کہاں کہاں پروردگار نے اس لفظ من کے ذریعے بات کی ہے. ایک مقام پر ارشاد فرمایا انما فَإِنَّمَا مَنِ اهْتَدَىٰ فَيَهْتَدِي لِنَفْسِهِ. جو بھی ہدایت حاصل کرتا ہے وہ اپنے لیے حاصل کرتا ہے.
کوئی کسی پر احسان نہ جھاڑے کہ میں بڑا ہدایت یافتہ ہوں، تم نے اپنے لیے کیا ہے. کوئی کسی پر روب نہ ڈالے کہ میں ہدایت یافتہ ہوں، تم نے اپنے لیے کیا، کسی کے لیے نہیں کیا ہے. قبر تمہاری باغ بنے گی، پڑوسی کی تھوڑی بنے گی. فَإِنَّمَا يَهْتَدِي، پر جو شخص ہدایت حاصل کرتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے حاصل کرتا ہے، اپنے آپ کی ہدایت کرتا ہے. وَإِنَّمَا ضَلَّ فَقَدْ ضَلَّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی اسی پر آئے گی، کسی اور پر نہیں آئے گی. لفظ من. دوسری آیت ان اللہ یبعث من، اللہ قبروں سے ان سب کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں. یہ دوسری آیت ہو گئی. ایک مقام پہ فرمایا من عمل صالحا من ذکر و انثی فلنحیینہ حیاتا طیبۃ، جو بھی مرد و عورت میں اچھا عمل کرے گا، جو بھی، من کا ترجمہ آ گیا ہے، من عمل صالحا من ذکر و انثی، جو بھی مرد و عورت میں اچھا عمل کرے گا ہم اس کو اچھی جزا عطا کریں گے. اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ مولوی کرے گا تو اس کو دیں گے، غیر مولوی کرے گا تو اس کو نہیں دیں گے. من، جو بھی اچھے کام کرے گا ہم اس کو اس کی جزا دے دیں گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، لوگوں میں جو بھی اپنا نفس اللہ کو بیچے گا اللہ اسے مرضی دے دے گا. اللہ نے کب کہا تھا ابو طالب کے بیٹے کو دینا ہے؟ اس نے تو کھلا رکھا تھا دعویٰ کہ من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو اپنا نفس بیچے گا. آیت کو غور فرمائیں. دیکھیے چار آیتیں میں نے آپ کو لفظ من کی سنائی، بات یہاں روک رہا ہوں تاکہ بات آگے بڑھ جائے. یہ تھی وہ آیتیں جن میں اللہ نے لفظ من استعمال کیا ہے. من کا معنی یہ ہے کہ لفظی معنی جو، اب من سے مراد جو بندہ ہو، کوئی بھی بندہ ہوتا ہے. ابھی عرض کروں گا آگے جا کر کہ بندے کو من کہا جاتا ہے اور جو بندہ نہ ہو یعنی انسان نہ ہو اسے ماں کہا جاتا ہے. ابھی عرض کروں گا آگے جا کر. یہ چار آیتیں تھی جن میں تھا لفظ من اللہ کی طرف سے. اور اب سنیے پیغمبر نے لفظ من کیسے استعمال کیا. من تر، نہیں ابھی تو دے رہے ہیں، اس کے بعد آئے گا وہ. من ترک دنیا فلیس منا، من ترک دنیا للآخرت وآخرت للدنیا فلیس منا. پیغمبر نے کہا جو بھی دنیا کو آخرت کے لیے اور آخرت کو دنیا کے لیے چھوڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے. دیکھو اس سے بیلنس جملہ دنیا اور دین میں نہیں ہو سکتا تھا. لوگ کہتے تھے نا مولانا دین اور دنیا میں توازن کیسے ہو، لو پیغمبر نے کر دیا. من ترک دنیا لآخرتہ وآخرتہ للدنیا فلیس منا. پیغمبر نے کیا کہا؟ جو شخص بھی دنیا کو آخرت کے لیے، آخرت کو دنیا کے لیے چھوڑے وہ ہم میں سے نہیں. جو بھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں ہوں یا آپ ہوں یا فلانا ڈھماکا. ایسے فرمایا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانے، جو بھی اس عالم میں مر جائے، شرط نہیں ہے جاہل مر جائے کہ عالم مر جائے، جو بھی امام زمانہ کو پہچانے بغیر مرا، ماتا بیتتن جاہلیت کی موت مرے گا. پیغمبر کا لفظ من. فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد. دیکھیں وسعت لفظ من کی وسعت کیا ہے. اس لفظ من کا دائرہ کتنا وسیع ہے. من مات علی حب آل محمد مات شہید. جو آل محمد کی محبت پہ مر جائے، یہاں کا مر جائے، وہاں کا مر جائے، کہیں کا بھی مر جائے، جو آل محمد کی محبت پہ مر جائے ماتا شہید. وہ آل محمد کی محبت پہ مرنے والا شہید مرتا ہے. اچھا یہ جو حدیث ہے علامہ زمخشری نے اس کو تفسیر کشاف میں لکھا ہے آیہ مودت کے ذیل میں 1.5 صفحے پر. یہ حدیث ہے 1.5 صفحے پر. اور اس حدیث میں 2 پہلو پیغمبر نے بیان کیے. پہلے فرمایا جو محبت سے مر جائے اس کے ساتھ کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. اس کے فوراً بعد پیغمبر کا جملہ ہے وَمَن مَاتَ عَلَى بُغْضِ آلِ محمد. حدیث مکمل ہے. حالانکہ میں اہل حدیث نہیں ہوں لیکن حدیث پوری پڑھوں گا، اس لیے کہ حدیث چھوڑنا جائز نہیں ہے، پوری پڑھوں گا. من مات علی بغض آل محمد. تم کہتے ہو بغض تھا ہی نہیں، پیغمبر نے بغض کا لفظ کیوں کہا؟ پیغمبر کچھ مبغضیوں کو دیکھ رہے تھے، اس لیے ضروری تھا کہ بیان کر کے چلے جائیں. پیغمبر دیکھ رہے ہیں. من مات علی بغض
ماشاءاللہ بات سے بڑھ رہی ہے اور جا رہی ہے بات اس امام تک جس سے منسوب یہ مجلس اعضا ہے، یہ الوداعی مجلس ہے. فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمان ہی ماتا میتۃ الجاہلیہ، من مات علی بغض آل محمد ماتا کافرا، ماتا عجیب و غریب جملے، ماتا مکتوبا بین عینیہ انہ آئس من رحمت اللہ. جو آل محمد کے بغض پہ مرا اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں لکھا ہوگا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مرا. تابوت پہ پتہ نہیں چلے گا، یہ تو مرنے کے بعد لکھا جائے گا تاکہ تم مٹا نہ دو. تابوت میں نظر نہیں آئے گا، مرنے کے بعد لکھ دیں گے، آپ فرشتے سے لکھ دے اور ٹھپا لگا کے چھوڑ دے اس کو، اسٹیمپ کر کے چھوڑ دے اس کو. من مات علی بغض آل محمد ماتا مکتوبا بین عینیہ آئس من رحمت اللہ. آئس وہی آئس سے مایوس سے نکلا ہے. فرمایا کہ وہ لکھ دیا جائے گا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مرا. اچھا چھوٹا جملہ نہیں ہے، قرآن مجید میں ایک آیت ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے وہ بندوں جو اپنے نفس پہ گناہ کر چکے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اس کا مطلب گناہ گار ہیں مگر اللہ اپنا بندہ کہہ رہا ہے. اللہ سے کہو جا کر کہ بروں کو اپنا کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ اون کر کے کہہ رہا ہے برے ہیں میرے. یہ وہ خالق ہی کر سکتا ہے. اگر وہ خالق دروازہ بند کرتے کس کے دروازے پہ جائیں گے میں اور آپ؟ وہ کہہ رہا ہے قل یا عبادی، عبادی کا لفظ کہہ دو میرے ان بندوں سے، میرے بندوں سے کہہ دو جو اپنے نفسوں پہ ظلم کر چکے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جانا. اس کا مطلب گناہگار ہو لیکن ہو اللہ کا بندہ تو رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتا. ہے پتہ نہیں آپ کیسے غور کریں گے. گناہگار ہو مگر ہو اللہ کا بندہ، شرط یہ ہے کہ اللہ کا بندہ رہا ہو تو رحمت سے مایوس نہیں ہوتا. آل محمد کے دشمن کے ماتھے پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جیتے رہے آپ، سلامت رہے بھائی. کیا لکھا ہوا ہے؟ میں نے تو نہیں لکھا، یہ تو حدیث ہے کہ آل محمد کا دشمن اللہ کی رحمت سے مایوس پڑا ہے. اس کا مطلب جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے تو اللہ کا بندہ تو نہیں ہوا. تو جب اللہ کا بندہ نہیں تو شیطان ہی تو بچا. پھر اور کون بچا؟ اور کون بچا ہے؟ من مات علی بغض آل محمد مات مکتوبا بین عینیہ ھذا آئس من رحمت اللہ. لکھ دیں گے ہم اس کے منہ کے اوپر، اس کے تھوبڑے پہ لکھ دیں گے جائے اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. فرشتے بھی دیکھ کے ہٹائی تو اللہ کا ہی بندہ نہیں ہے، اس سے کیا بات کرنی ہے. ہاں اگر کوئی گناہگار آگے بڑھا لیکن ہوگا وہ اللہ کا بندہ، ہوگا وہ غلام اہل بیت، تو اس کے حساب و کتاب میں شفاعت کے بعد معاملہ آسان کیا جائے گا اس کو. یہ ہے لفظ من کی وقت اور تاثیر. میرے عزیزوں یہ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے. اس قرآن پر احسان ہے اہل بیت کا. آخری جملے سے میں جا رہا ہوں اپنے سبل موضوع کی طرف اور بات وقت پہ تمام ہو جائے گی. یہ قرآن امت مسلمہ کا غرور ہے. دیکھیے ماہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ اس وقت داخل ہو چکا ہے اور ہم نبی اکرم کے جشن کو بھی ویسے ہی منائیں گے جیسے دیگر معصومین کے جشن کو منایا جاتا ہے، بلکہ اعلیٰ و ارفع طریقے سے پیغمبر اکرم کی آمد کا جشن منایا جائے گا. اور حق آپ ہی کا زیادہ ہے. اس جملے کی بھی دلیل دے دوں آپ کو، کیونکہ سنا ہے کہ گھر کی مبارکباد، بچے کی مبارکباد بڑوں کو دی جاتی ہے. تو محمد کے بڑے ہیں ابو طالب، تو میلاد وہ منائے جس کے تعلقات بڑوں سے اچھے ہوں. آپ کا زیادہ بنتا ہے بنانا. بچے کی مبارک کسے دیں گے؟ ابو طالب علیہ السلام بلند ترین صلوات. بس میرے عزیزوں بات آ گئی اس مقام پر جہاں سے بات کو آگے بڑھ جانا ہے. قرآن مجید ہمارا سرمایہ افتخار، قرآن ہمارا غرور ہے. لیکن ذرا چپکے سے قرآن سے تو پوچھو قرآن تیرا غرور کون ہے؟ دیکھیے بیتو کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کو پیش کروں گا آگے جا کر. قرآن ہمارا غرور ہے، ٹھیک ہے اترائیے آپ کا غرور ہے قرآن. قرآن تو بتا تیرا غرور کیا ہے؟ تو سورہ مبارکہ مجادلہ کی 12ویں آیت یاد رکھیے گا. سورہ مجادلہ کی 12ویں آیت
پیغمبر اکرم سے جب لوگ بات کرتے تھے آ کر تو کان میں پیغمبر کی ایک ادھر سے آ رہا ہے ایک ادھر سے جا رہا ہے، پیغمبر کو اذیت ہوتی تھی. اتنا ناز بردار نبی اللہ کا، اللہ کو پسند ہی نہیں آیا. اللہ نے کہا کہ ریسٹرکشن لگاؤ، پابندی لگاؤ، اور کہا کہ جو پیغمبر اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی صدقہ، چلو سب باہر نکل جاؤ. اب پیغمبر سے جو بات کرنا چاہے گا وہ پہلے پیغمبر کو کچھ دے. خرچہ کرو، خرچہ کرو، کچھ دو تو پیغمبر بولے گا. اور فرمایا آپ نے اذا ناجیتم، ناجیتم مناجات سے نکلا ہے. مناجات چیخنے کو نہیں کہتے، مناجات رب اور بندے کے بیچ راز و نیاز، مانگنے والے کو پتا، دینے والے کو پتا. اذا ناجیتم الرسول، خبردار پیغمبر کے کان میں آ کر جب کوئی بات کرنا چاہے پہلے کچھ دے. 10 دن تک یہ آیت موجود رہی، کوئی بھی مسجد میں نہیں آیا. مفت کا دین سب کو پسند ہے، صرف علی ابن ابی طالب ہے. 10 دن تک علی آئے. علی نے 1 دینار کو بھنوایا، جسے ہم چینج کروانا کہتے ہیں، کھلا کروانا. علی نے دینار کو بھنوایا اور ایک دینار، ایک درہم روز آ کے رسول کو 1 دن دیا، اور ہر 1 درہم کے بعد 1 سوال کیا ہے. 10 دن کے 10 سوال اور 10 جواب احمد رضا بریلوی نے اپنے ترجمے کنز الایمان میں لکھے ہوئے. 10 دن علی نے پوچھا. 12ویں دن جبریل آئے، 11ویں دن، اور فرمایا اشفقتم اذا ناجیتم الرسول، کیا تم لوگ اس بات سے ڈر گئے کہ ہم نے کچھ کہہ دیا؟ پیغمبر سے دے کے بات کرو. لیجیے قرآن نے بتایا صرف مال کا ڈر، جان کا ڈر نہیں ہوتا، مال کا ڈر بھی ڈر ہوتا ہے. یہ وہ آیت ہے کہ جس پر سوائے حضرت علی کے کسی نے عمل نہیں کیا. مولانا مودودی کی تفہیم القرآن میں نے دیکھی بھی ہے، کچھ پڑھی بھی ہے. کچھ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس میں ہمارے کام کا کچھ ہے ہی نہیں. مولانا مودودی نے تفہیم القرآن، ان کی تفسیر ہے، تفہیم القرآن میں مولانا مودودی کی اکثر آیات کا شان نزول اہل بیت سے دور ہے. ادھر سے اتری وہ کہیں اتر گئے، مرج البحرین اترا وہ 2 دریا کہیں ڈھونڈ لیے انہوں نے، وہ 2 رنگ والے تجزیے اپنے 2 سمندر ڈھونڈ لیے کہ وہ ایک جیسا پانی ہے، مل ہی نہیں رہا، الگ الگ پانی کے مل نہیں رہے. تو ہم ایسی چیزوں کو نہیں پڑھتے. لیکن اب جملہ سنیے، صرف یہ حوالہ دینوں اور کتابوں کے بھی حوالے ہیں. مودودی نے تفہیم القرآن میں جب سورہ مجادلہ کی 12ویں آیت پہ قدم اٹھایا تو کہنے لگے اس آیت پر تو علی کے سوا کسی نے عمل ہی نہیں کیا ہے. بھائی یہی تو معجزہ ہے نا. جو پورے قرآن میں علی لکھنا نہیں چاہ رہا تھا، اسے یہ لکھنا پڑا کہ اس آیت پر علی کے سوا کسی نے عمل نہیں کیا، اسے یہ لکھنا پڑا. یا رسول اللہ، اب سنیے، میں 2-3 جملے اس کے بیان کر کے بات آگے بڑھ رہی ہے. اب مولا متقیان کا فرمان اہل سنت کی کتابوں میں ہے. تفسیر کبیر، تفسیر جلال الدین سیوطی، در منصور ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی حنفی ہندوستان کے تفسیر مظہری، کوئی تفسیر اہل سنت کی اٹھا کر لے آئیے. حتیٰ کہ وہ جو سعودیہ کا ترجمہ قرآن سے ملتا ہے، خادمین حرمین شریفین، اس نے بھی اس میں لکھا ہوا ہے. اب تو اتنے آسان حوالے دیجیے، کسی کو بھی حاجی کو پکڑ لیجیے گا، اس کے بعد جو قرآن ہوتا ہی ہے، وہ آخری مرتبہ بورڈنگ ہوتے ہوئے پکڑاتے ہیں ہاتھ میں، تو وہ میرے پاس بھی رکھا ہوا ہے. انہوں نے اس میں کیا لکھا؟ فرماتے ہیں اس آیت پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی نے عمل نہیں کیا. کیوں بھائی؟ کہاں گئے تھے سب؟ نہیں تھے تو وہیں. علی نے اس آیت کا غرور بچایا ہے. یہی تو کہنا تھا ابھی میں آپ کو. آپ کا غرور ہوگا قرآن، قرآن کے غرور کو علی کہتے ہیں. یہی جملہ تو کہنا تھا. ختم ہو گئی بات، ختم ہو گئی گفتگو. ہمارا غرور قرآن. ابو طالب علیہ السلام بلند بس میرے عزیز ہو، حق کے مجلس ادا ہو گیا. تو ہمارے غرور کا نام قرآن ہے، قرآن کے غرور کا نام علی ہے. زبانی جمع خرچ نہیں ہے، حوالہ ہے. اتنی آسانی سے نکلنے نہیں دیں گے کسی کو. ہمارا غرور قرآن، قرآن کا غرور علی. مولا علی فرمایا کرتے تھے
لم یعمل علی ہذہ الآیت احد الا انا، میرے علاوہ اس آیت پر کسی نے عمل نہیں کیا. اور فرض کر لیجیے خدا نخواستہ اگر علی بھی اس آیت پہ عمل نہ کرتے تو آیت تو قرآن میں ہوتی مگر آیت عمل نہیں ہو پاتا. تو کوئی کسی زمانے میں اٹھا کر کہہ دیتا، دیکھیں ایک جملے سے میں جا رہا ہوں اپنے موضوع کی طرف، امام عسکری تک بات جاری ہے، ایک اگر اس آیت پہ عمل رہ جاتا تو کوئی بھی قرآن پہ اعتراض کرنے والا کہیں سے نکل کر آتا باولا اور کہہ دیتا کہ وہ دیکھو تمہاری قرآن میں ایک آیت ہے اس پر تو کسی نے عمل ہی نہیں کیا. اتنا سا منہ ہو جاتا مسلمانوں کا. اب ہم دکھا سکتے بھائی علی نے کیا ہے. اس لیے علی کہا کرتے تھے خفف اللہ بی ہذہ الامہ، اللہ نے میری وجہ سے اس امت پر نرمی کی ہے، یہ والی سختی ہٹا دی. 12 دن کے بعد آیت ہٹ گئی. اب چاہے تو کر دو. دکھانا یہ چاہتے تھے کہ علی ہی ہے جو جان بھی دینے والا ہے مال بھی دینے والا ہے. خبردار ادھر ادھر کے قصے نہ سنانا، یہ لا کے رکھ دیا اور وہ لا کے رکھ دیا. ایک دینار تو دیا نہ گیا. بات وہ کرو جس کا سر پیر ہو. یہ آیت بتانے آئی تھی مالدار کون ہے. علی مالدار ہے تو اتنا مالدار ہے اور سخی ہے تو اتنا سخی ہے کہ نماز میں انگوٹھی دے کے حالات اچھے کر دیتا ہے. یہ عجیب ہے. بس میرا چیزوں قرآن کے غرور کو آل محمد کہتے ہیں. لیجئے میں اپنے وعدے کے مطابق ایک جملے سے آگے اصل پہ موضوع کی طرف. قرآن کے غرور کا نام آل محمد ہے. صرف علی نہیں، حسن، حسین، سجاد، باقر، صادق، قاسم، علی رضا، تقی، نقی، عسکری علیہ السلام سب کے سب قرآن کا غرور ہے. قرآن ان کی وراثت ہے. قرآن ثقلین ہے. ثقلین 2 چیزیں پیغمبر نے چھوڑی ہیں، قرآن و اہل بیت. قرآن پر جب حرف آئے گا یہ بولیں گے. چھٹے امام کے زمانے میں کوئی اعتراض کرے گا وہ جواب دیں گے. علی کے زمانے میں کوئی جھوٹی کتاب نیزے پہ اٹھائے گا علی کہیں گے جھوٹ بول رہا ہے، ہم سچے ہیں. بولنے والی کتاب ہمیں خبردار. رحل پہ رکھی ہوئی قرآن سے بے وقوف نہیں بن جانا.